بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ بھائی آپ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اللہ سے گفتگو کریں، اور یہ گفتگو صرف زبان سے نہیں کریں، دل سے کریں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ خدا میرے پاس آیا نماز کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ اتنا کہتے ہیں دل سے دعا کریں، دل سے دعا کریں، یہ دل سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟ واقعاً بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بعض اوقات ہم الفاظ سنتے ہیں، عمل نہیں پتہ ہوتا عمل کیسے ہوتا ہے۔ تو دعا کون نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں بھائی، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، ادھر ادھر، ہاں بھائی بچوں کو دعا کرتے ہیں، ساری باتیں، لیکن یہ جو دل سے دعا نکلتی ہے یہ کیسے نکلتی ہے؟ یہ تو بہت سادہ سا ایک معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، ہم اور آپ 25ویں دفعہ وہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں، وہ اصطلاح ہے مضطر۔ مضطر، اچھا یہ مضطر کون ہوتا ہے؟ جو کسی اضطرار میں پھنس جائے۔ اضطرار یعنی لب لباب کیا ہے؟ وقت بچاتے ہوئے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف خدا کا دروازہ ہے۔ اب یہ جو خدا کو پکار رہا ہے تو کس طرح پکار رہا ہے؟ اس کا دل جڑا ہوا ہے خدا کی سمت، اور خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدایا کچھ نہیں بچا میرے پاس، تو ہی ہے بس۔ کاش ہم اپنے اندر وجود میں روزانہ اس حالت میں پہنچ سکیں۔ انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی پہنچ جاتا ہے، کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، مضطر بن جاتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مضطر بننے کے لیے خدا پہلے ہمیں کوئی مصیبت میں ڈالے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ بہتر ہے کہ آپ خود مضطر رہو، چاہے مشکل میں نہ ہو۔ آپ کیوں یہ کرو کہ پہلے خدا سے کہو خدایا اگر تو نے مجھے پریشانی میں نہیں ڈالا نا تو میں دل سے نہیں پکاروں گا تجھے؟ نہیں، یہ مت کرو۔ وہ تو بار بار پریشانی میں ڈالے گا، پھر خود کچلتے رہو گے۔ پھر تو اس کا راستہ کیا ہے؟ آپ خود مضطر بنو، ہمیشہ اس حالت میں رہو۔ وہ کس طریقے سے؟ دن بھر میں کوئی وقت ایسا نکالیں، کچھ نہ سوچیں، صرف خدا کو سوچیں، صرف خدا کو سوچیں، اور اللہ کو گفتگو کر کے اپنی زبان میں، جس زبان میں آپ کنوینینٹ ہیں، آسانی سے سمجھتے ہیں، خدا سے بات کریں۔ جو محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کر دیں، جو گڑ گڑا سکتے ہیں گڑ گڑا لیں، جو رو سکتے ہیں رو لیں، ضرور کریں یہ کام۔ سمجھ لیں کہ آپ اور میں یہ تو سمجھ گئے نا کہ ہمارے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے اوپر، اس کو ہم قلب کہتے ہیں۔ یہ وہ دل نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے، کوئی اعضاء و جوارح میں سے نہیں ہے، روح کا ایک حصہ ہے جو ہمیں اوپر سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ قلب سمجھ لو بوسٹر پکڑ لیتا ہے اگر یہ خدا سے 1 سیکنڈ کے لیے رابطے میں آ جائے۔ اس قلب کی طاقت توانائی پھیل جاتی ہے اگر یہ خدا کے ساتھ رابطے میں آ جائے، چاہے 1 سیکنڈ، چاہے 1 سیکنڈ۔ اچھا اب آپ کیا کریں؟ آپ اور میں یہ کریں، روزانہ ایک ٹائم رکھیں، چاہے 1 منٹ، چاہے 2 منٹ، مکمل توجہ کے ساتھ خدا کو دیکھیں، خدا سے بات کریں۔ اب اس کا شروع کیسے کریں؟ کہیں سے بھی ایسی جگہ شروع کرو جہاں سے دل ایسا ٹوٹے کہ خدا سے جڑ جائے۔ دنیا بھولو، اس کے لیے دنیا بھلانی پڑے گی۔ کہاں بیٹھا ہوں، گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، کیا کام پہلے کرنا ہے، کیا کام بعد میں کرنا ہے، بھول جاؤ۔ کیوں؟ جس کے لیے زندہ ہو، جس کے ہاتھوں مرنا ہے، جس کی طرف جانا ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ یہ ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے، بیکار۔ وہی حق ہے، وہی اصل ہے، باقی سب کیا ہے؟ باقی سب مجاز ہے۔ ہم سوائے اس کے ارادے کے کچھ نہیں ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں کچھ، باقی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ وہ ہے تو کہیں اور کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو انبیاء کے قلوب میں اتنی وسعت ہے، ائمہ کے علوم میں اتنی وسعت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف خدا کو دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، بس خدا ہی کو نہیں دیکھتے۔ مشکل ہماری یہ ہے۔ تو ابھی دیکھیں میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 24 گھنٹے نہ دیکھو، 1 منٹ کم سے کم دیکھ لو۔ ابھی ہم لوگ یہاں پہنچ گئے، اور ان کے نزدیک 1 منٹ بھی غیر خدا کو دیکھنا شرک ہے، وہ نہیں کرتے۔ ان کا ہر دیکھنا خدا کو ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں بھائی نماز میں صرف خدا کو دیکھنا تھا، دماغ اڑتا رہتا ہے،
فلاں کام صرف خدا کے لیے تھا، وہ دماغ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اب تو بھائی کم از کم 1-2 منٹ ایسے نکال لو جس میں صرف خدا کو دے۔ اس ٹائم میں کیا کریں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں، میں بچکانہ سی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ بچے اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، مسکے لگاتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو فوراً آپ پلٹ کہتے ہیں بیٹا کام کیا ہے یہ بتاؤ۔ اگر یہ بچہ بھی اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے نا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے، صحیح، باپ ناراض نہیں ہوتا، اس کو بھی یہ پسند آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بیچارے کے پاس کچھ کمی ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ خدا کو پسند ہے اگر مخلوق مانگ رہی ہو، بہت پسند ہے۔ تو آپ یہ سوچیں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اپنے کام سے جا رہا ہوں، بندے خدا تو خدا کے سامنے نہیں گئے تو اور کہاں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا کہاں؟ وہ تو جانا ہے وہیں پہ، تو آپ جاؤ، وہ منع کس نے کیا ہے؟ اچھا اس سے پہلے شروع میں کیا کروں؟ شروع میں تھوڑا سا خدا سے کہو، خدا کو اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 10 مرتبہ اللہ کا نام لے کر پکارو، یہ ایران سے ہم نے سیکھا، کچھ چیزیں ایرانیوں نے ہم سے سیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں۔ ان کے مجالس میں جب دعا کرنے لگتے ہیں مجلس کے آخر میں تو 10 دفعہ اللہ کو پکارتے تھے، اب شاید تھوڑا کم ہو گیا، پہلے تو روٹین تھا، تو وہ کہتے تھے ایک خاص جملہ، بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ کہہ کے 10 مرتبہ پکارتے تھے۔ یہاں بھی کراچی میں ایک آدھ مولانا صاحب ہیں، وہ نماز کے بعد اس طرح 10 مرتبہ کہتے ہیں، پوری جماعت کہتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک سین ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے میں تقریباً مہمان خانے گیا تھا، آپ میں سے کچھ کو پتہ ہوگا، وہاں مجھے جماعت کرانی ہوتی تھی، چلو مائک والے نے خود ہی کاٹ دیا وہ والا حصہ، تو وہ مجھے وہاں پہ جماعت کرانی ہوتی تھی، وہاں پہ سارے مظلوم بیچارے بیٹھے ہیں پھنسے ہوئے، تو میں نے پہلے دن جماعت کروائی، میں نے کچھ دعا مانگی، میں نے دیکھا میں اکیلا ہی دعا مانگ رہا ہوں، پیچھے والوں کو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا داستان کیا ہے۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب میں نے جماعت کرائی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان سب کے دل بھرے میں اکیلا بول رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، ان سے بلوانا ہے مجھے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا، ان کو کچھ بولنا ہے بیچاروں کو، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا بولنا کیا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پہ 10 مرتبہ یا اللہ شروع کیا، میں نے کہا بھائی ایسا ہے، ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں گے، آپ سے بھی اور آپ اور میں مل کر 10 مرتبہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ۔ ہم لوگوں نے یہ شروع کر دیا، ہر جماعت کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ کہتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ آپ یقین مانو ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ آ کر کہتے تھے بھائی کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کون سی تبدیلی آ گئی یہاں پہ؟ شب عاشور آ گئی، اس جگہ کے اوپر اب اس عالم میں بیرک کے اندر مجلس ہو رہی ہے۔ اب یقین مانو آس پاس کی بیرک سے پتہ نہیں کتنے اہل سنت بھائی اس مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں پہ یا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پہ آنا ہے، دیکھنا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یا اللہ کی آواز جاتی تھی وہاں پہ، بہت طاقت ہے اس کے اندر۔ اچھا اب آپ کہیں گے مولانا ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہے ایسا، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ خود کر لو۔ یا اللہ کہنے کے لیے عربی سیکھنی پڑتی ہے کیا؟ اصول کافی پڑھنی پڑے گی کیا؟ نہیں، یا اللہ کہنا ہے نا۔ آپ جہاں کہیں فارغ بیٹھیں کم از کم دن میں 1 مرتبہ اکیلے میں بیٹھ جاؤ، سب کچھ بولو، دماغ کو کاٹ دو ہر چیز سے، اللہ پہ توجہ دو، خدا سے کہو خدا میں آیا ہوں۔ میں نے آپ سے جملے عرض کیے تھے نا کہ وہ بچہ کہتا ہے باپ سے کچھ جملے کہتا ہے، باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کام کیا ہے، آپ اللہ سے کہیں، گڑ گڑا کے کہیں۔ وہ بچہ جب آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے، آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ خدا سے یہ کہیں گے خدایا ایک حقیر تیرے سامنے آیا، یہ آپ نے حق کے سوا کچھ اور کہا ہے، اے خدایا ایک گناہگار تیرے سامنے آیا ہے، حق ہے، گناہگار ہے، اے خدایا وہ تیرے سامنے آئے جو تیرے سامنے بے بس ہے، تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، خدایا وہ تیرے سامنے آئے جو محتاج ہے،
چند جملے بولوں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مجاز گوئی نہیں ہے، سب کا سب حقیقت ہے۔ اہل بیت سے سیکھیں وہ جملات جو بولتے ہیں، کوئی بھی جملہ بول دیں، اردو میں بولیں، عربی میں بولیں، آپ کی مرضی، کوئی بھی دعا کا حصہ بولیں جس سے آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ بس یہ دل جڑنے کے بعد پھر مکالمہ شروع کریں، اپنے دل کی جو بات کہنی ہے وہ کہیں، اچھائی کی طلب کریں خدا سے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر ماحول اچھا نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے، فنا ہے فنا ہے، بھئی آپ خدا سے کہو خدایا ان کو اچھا کر دے، میں غلطی کر رہا ہوں مجھے اچھا کر دے۔ خدا سے تو کہنا چاہیے۔ جتنی دیر آپ کا اور میرا دل خدا سے جڑا ہوا ہے یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اتنی آپ کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اور اب ایک ترازو بھی عرض کر دوں، اسکیل بھی عرض کر دوں۔ مثلا کوئی مجھ سے میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں میرا خدا سے تعلق کیسا ہے، میرا خدا سے تعلق کیسا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مروں گا تو اسی کے سامنے جاؤں گا نا، پھر وہ تعلق آشکار ہو جائے گا۔ میں مرنے سے پہلے دیکھنا چاہ رہا ہوں میرا تعلق خدا سے کیسا ہے۔ یہ دیکھو تمہیں خدا سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ خدا سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے، پتہ چل جائے گا۔ یہی تعلق ہے جو مرنے کے بعد سامنے آئے گا۔ اگر آج دل نہیں چاہ رہا تو اب ذرا سوچنا مرنے کے بعد فرشتہ زبردستی گھسیٹ کے لے کے جائے گا وہاں پہ، جب ملک الموت گھسیٹے گا تو کیا ہوگا؟ اور اگر آج ہی دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ میں خدا سے گفتگو کروں تو کل ملک الموت آئے گا، کہیں گے میں تمہیں خدا کی سمت لے جانے آیا ہوں، آپ کیا بولیں گے؟ بسم اللہ، میں تو ہر روز دعا کر رہا ہوں۔ موت آسان ہو گئی نا، کتنی موت آسان ہو گئی۔ تو اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو دعا اچھی لگنے لگے گی، اور دعائیں اچھی ہوئیں تو موت کا ذکر آسان ہو گیا۔ یا حسین